الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. اسی آیت پر دو مجلسوں میں آپ کے سامنے گفتگو ہوئی ہے. پہلی مجلس کے اندر یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بندے وہی ہیں جو علم رکھتے ہیں، جو علم والے ہیں وہی خشیت والے ہیں، جو علم والے ہیں وہی خوف رکھتے ہیں، اور جو بے علم اور جاہل ہوتے ہیں وہ اللہ سے ڈر اور بے خوف ہوتے ہیں. اور گزشتہ مجلس کے اندر یہ بات عرض کی گئی تھی کہ علماء کس کو کہا جاتا ہے، اس لیے کہ محض جاننے کا نام علم نہیں ہے. ویسے دنیا میں بہت ساری چیزیں جاننے والے موجود ہیں. بہت تفصیل کے ساتھ میں نے اس موضوع پر گزشتہ ہفتے عرض کیا تھا. بے شمار چیزیں ہیں جس کو لوگ جانتے ہیں، بے شمار لوگ ہیں جن کو بہت ساری چیزوں کا علم ہے. بلکہ آگے بڑھتے ہوئے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جانور بھی جانتے ہیں، لیکن نہ ہم ان بہت سے جانکاروں کو عالم کہتے ہیں. ڈاکٹر بہت کچھ جانتا ہے لیکن آپ اس کو عالم نہیں کہتے. انجینئر بہت جانتا ہے، آپ اس کو عالم نہیں کہتے. دھمکی بھی بہت ساری چیزوں کو جانتا ہے، آپ اس کو عالم نہیں کہتے. اور کارپینٹر بھی جانتا ہے، اس کو بھی آپ عالم نہیں کہتے. ٹیلر بھی بہت سا علم رکھتا ہے اپنے پاس، آپ اس کو عالم نہیں کہتے. مثالیں غور کرتے چلے جائیں، لاکھوں مثالیں آپ کو مل جائیں. پھر میں نے عرض کیا تھا کہ انسانوں کی کیا تخصیص ہے. بندر بھی علم رکھتا ہے، بہت سے اور جانوروں کو بھی کچھ کچھ علم ہے، بلکہ بعض جانوروں کو کچھ خاص علم بھی ہے. بیا پرندہ بہترین گھر بناتا ہے، اور شہد کی مکھیاں عجیب انداز کی تخلیق اور تحقیق کے ساتھ چٹھا بناتی ہیں، شہد جمع کرتی ہیں. بڑا عجیب اور حیرت انگیز نظام ان کے اندر موجود ہے. یہ ساری باتیں بتا کر میں نے عرض کیا تھا کہ آپ ان میں سے کسی کو بھی عالم نہیں کہتے. پھر اس کے بعد ایک اور موضوع آپ کے سامنے عرض کیا گیا تھا، وہ یہ ہے کہ دین کا علم رکھنے والے، یا تو دنیا کا علم، ڈاکٹر کو دنیا کا علم ہے، انجینئر کو دنیا کا علم ہے، سائنٹسٹ کو علم ہے، لیکن آپ ان کو عالم نہیں کرتے. اب رہے وہ جو دین کا علم رکھتے ہیں، قرآن کو جانتے ہیں، حدیث کو جانتے ہیں، فقہ کو جانتے ہیں، آخرت کے علوم ان کے پاس موجود ہیں، ان کو شریعت کے اندر عالم کہا جاتا ہے. لیکن اس میں بھی دو قسمیں ہیں. ایک وہ جو احکام ظاہرہ جانتے ہیں، اور ایک وہ جو احکام باطنہ جانتے ہیں. پھر محض جاننے والے کو شریعت عالم نہیں کرتی، بلکہ اس کو کہتی ہے جو اس علم سے فائدہ اٹھانے والا ہے.
جو اس علم کو عمل میں لانے والا ہے. یہ ہے خاص شریعت مطہرہ کی ایک اصطلاح. محض جاننے والے کا نام شریعت کے اندر عالم نہیں. یہ وہ باتیں تھی جو گزشتہ بار آپ کے سامنے بہت تفصیل کے ساتھ عرض کی گئی تھی، مثالوں کے ذریعے بھی سمجھایا گیا. اب میں اس آخری بات پر تفصیلاً کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شریعت عالم کسے کہتی ہے. محض حروف، نقوش اور محض کچھ علوم اور فنون کو جاننے والے کا نام شریعت کے اندر عالم نہیں، بلکہ اس کو کہتے ہیں شریعت کے اندر عالم جو قرآن و حدیث کے علوم کو جاننے کے ساتھ ساتھ ان علوم پر عمل پیرا ہوتا ہے، جو اللہ کو پہچانتا ہے، اللہ کی صفات کو جانتا ہے، اللہ کی صفات کے آثار اس کے اندر ظاہر ہونے لگتے ہیں اور وہ اللہ کے احکام پر دل و جان کے ساتھ عمل پیرا ہو جاتا ہے. یہ ہے شریعت کی اصطلاح کے اندر عالم کی تعریف. جب آپ نے سمجھ لیا تو آپ آیت کی طرف آئیے جس کو اللہ نے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ تعالیٰ سے بس وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں. میں نے اس پر ایک اشکال عرض کیا تھا گزشتہ بار. میں نے کہا تھا کہ بھائی ظاہراً تو ایسا نہیں ہے، ظاہراً تو ایسا نظر نہیں آتا. اللہ کہتے ہیں بندوں میں سے اللہ سے ڈرنے والے وہی ہیں جو عالم ہیں. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے عالم اللہ سے نہیں ڈرتے اور بہت سے وہ لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں جو عالم نہیں ہیں. یاد آئی ہوگی آپ کو بات. تو دو طرح یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے. ایک یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو کہہ رہے اللہ کے بندوں میں سے علماء اللہ سے ڈرتے ہیں. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر عالم اللہ سے ڈرنے والا. حالانکہ ہم ایسا نہیں دیکھتے. بہت جاننے والے بھی کبھی کبھی شیطان کے مکر و فریب کے شکار ہو کر وہ خود گمراہ ہوتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ بھی کرتے ہیں. خود گمراہ اور دوسروں کو گمراہ کرنے لگتے ہیں. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اللہ نے کیا کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. علماء اللہ سے خوف کرتے ہیں لیکن بہت سے علماء ایسے ہیں جو خوف نہیں کھاتے. دوسرا سوال یہ تھا کہ ہم بعض ایسے بندوں کو دیکھتے ہیں جو عالم تو نہیں ہے اصطلاحی عالم. کسی مدرسے کی کوئی سرٹیفکیٹ اور سند ان کے پاس میں نہیں ہے. انہوں نے صرف اور نحو اور بلاغت اور بیان اور علم بدیع نہیں پڑھا. اصول تفسیر اور اصول حدیث کے علوم انہوں نے نہیں پڑھے. لیکن ان بندوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر موجود. یہ دونوں واقعاتی چیزیں ہیں نا، مشاہداتی. یہ کوئی نظریاتی بات نہیں ہے. تو مشاہدات، مشاہدے میں یہ بھی آتا ہے عالم ہے ڈرتا نہیں، اور یہ بھی مشاہدے میں آتا ہے کہ عالم نہیں لیکن ڈرتا ہے. تو اب آیت کا مفہوم کیا ہے؟ یہی میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ ہمیں سب سے پہلے سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے جن کو عالم کہا اس کی تعریف کیا ہے. اب آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ عالم شریعت میں اس کو کہتے ہیں جو اللہ کا عرفان رکھتا ہے، اللہ کی صفات کو جانتا ہے، اللہ کی صفات سے استفادہ کرتا ہے
اللہ کے احکام میں سے جتنی ضرورت ہے اتنا جان کر اس پر عمل کرتا ہے، چاہے پورا عالم نہ ہو، بہت نہ جانتا ہو، لیکن جتنی ضرورت شریعت پر عمل کرنے کے لیے ایک انسان کو چاہیے اس پر عمل کرتے ہوئے وہ آدمی زندگی گزارتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، حلال و حرام کی تمیز کرتا ہے، اچھے برے کا فرق کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، برائیوں سے بچتا ہے، نیکیوں کے آگے بڑھتا رہتا ہے۔ اگرچہ بہت بڑا پورا عالم نہیں ہے، صرف اس کو نہیں معلوم، نحو اس کو نہیں معلوم، بلاغت اس کو نہیں معلوم، بیان اس کو نہیں معلوم، علم بدیع سے اسے کوئی راستہ نہیں، لیکن پھر بھی وہ جتنی ضرورت کا علم ہے اتنا جانتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، تو یہ آدمی شریعت کی روشنی میں کیا کہلائے گا؟ عالم کہلائے گا۔ معلوم ہوا کہ عالم اصل میں اس کو کہتے ہیں شریعت میں۔ جب آپ نے یہ سمجھ لیا تو سارا اشکال ختم ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ اللہ یہ کہہ رہے میرے بندوں میں سے اللہ کا خوف کھانے والے وہی لوگ ہیں جو عالم ہیں، یعنی جو مجھے پہچانتے ہیں، میری صفات کو جانتے ہیں اور میرے احکام کو لے کر چلتے ہیں، جتنا ان کو معلوم ہے اس کے مطابق زندگی کرتے ہیں، یہ لوگ ہیں جو عالم کہلاتے ہیں، چاہے ان کے پاس سرٹیفکیٹ اور سند نہ ہو، اور ایک آدمی کے پاس سرٹیفکیٹ بھی سند بھی سب موجود ہے، لیکن کیا اللہ کے پاس وہ سند دکھا کے کسی کا جنت میں بھیج دیں گے؟ بھائی یہاں کہاں کے فارغ ہے؟ او جامعۃ الازہر کی فارغ ہے جی، فوراً آپ بلا حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیے۔ آپ کہاں کے فارغ ہیں؟ میں فلاں مدرسے کا فارغ ہوں، بلا کسی روک ٹوک آپ جنت میں داخل ہو جائیے، ایسا ہوگا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، وہ عالم نہیں تھے، انہوں نے صرف نہیں پڑھی تھی، نحو نہیں پڑھی تھی، بلاغت اور بیان کے علوم نہیں پڑھے تھے، ان کو اصول تفسیر بھی نہیں معلوم، اصول حدیث بھی نہیں معلوم، لیکن آپ ان کو اللہ کی اس آیت کے مطابق عالم کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ کہیں گے نا؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے جو علماء ہوتے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، تو اس آیت کا مصداق حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو آپ قرار دیں گے یا نہیں قرار دیں گے؟ بلا شک کو شبہ قرار دیں۔ بشر حافی عالم نہیں تھے، بلکہ اس زمانے میں تو بہت بری ان کی حالت تھی، توبہ کیا، استغفار کیا، پھر اس کے بعد اہل اللہ کی صحبتوں میں اٹھتے اور بیٹھتے رہتے، یہاں تک کہ اللہ نے جلیل القدر مقام ان کو عطا فرمایا، اتنا جلیل القدر مقام عطا فرمایا جس کی امتحان جب ان کا انتقال ہوا ہے، فجر میں جنازہ اٹھایا گیا اور چند کلومیٹر پر قبرستان تک جاتے جاتے لوگوں کی بھیڑ کی وجہ سے عشاء ہو گئی، اتنا ہجوم لاکھوں انسانوں کو۔ یہ منظر دیکھنے والے بہت سے علماء تھے، صلحاء تھے، اتقیاء تھے، مشائخ تھے، محدثین تھے، فقہاء کرام تھے، اور انہیں کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد بھی تھے، جن کا نام ہے علی ابن المدینی۔ یہ علی ابن المدینی وہ آدمی ہے کہ امام بخاری نے ایک دفعہ فرمایا، میں کسی بھی بڑے سے بڑے عالم کے پاس میں جاتا ہوں
تو مجھے کچھ ایسا نہیں لگتا کہ میں کچھ کم جانتا ہوں یا کچھ زیادہ جانتا ہوں. امام بخاری کہتے ہیں میں کسی بھی بڑے سے بڑے عالم کے بعد جاتا ہوں تو مجھے کچھ ایسا نہیں معلوم ہوتا کہ میں کچھ چھوٹا ہوں وہ کچھ بڑے ہیں، یعنی ان کے پاس زیادہ علم ہے میرے پاس کم علم ہے، مجھے ایسا نہیں محسوس ہوتا. لیکن دو آدمیوں کے پاس میں جاتا ہوں تو مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں طفل مکتب ہوں. ان میں ایک علی ابن المدینی ہے اور ایک علامہ ابن المبارک. کہتے ہیں ان دو کے سامنے میں جاتا تو مجھے ایسا معلوم ہوتا کہ میں بچہ ہوں، بچہ. یہ ہے یہ علی ابن المدینی بھی وہاں موجود تھے جنازے میں. جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو چیخ چیخ کے کہا کہ لوگوں بشر حافی کا یہ مقام جو تم کو دنیا میں نظر آ رہا ہے، یہ اللہ نے دنیا میں ان کو مقام دیا، ذرا ان کی آخرت میں کیا عالم ہوگا دیکھ لینا. سوچ لیں. حالانکہ وہ عالم فضیل بن عیاض عالم نہیں تھے، پہلے ڈاکو تھے، چور تھے، چوروں ڈاکوؤں کے سردار تھے. اس کے بعد ایسا ہوا کہ پھر وہ توبہ استغفار کرنے کے بعد اہل اللہ کی صحبتوں میں بیٹھ کر عالمانہ شان اپنے اندر پیدا کر دی. وہ عالمانہ شان جس کا ذکر اللہ نے یہاں پر فرمایا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اتنا بڑا مقام ہوا، اتنا بڑا مقام ہوا کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں جاتے ہیں. امام احمد کا مقام جانتے ہیں؟ اللہ اکبر، پوری دنیا جانتی ہے کہ کیا مقام تھا ان کا. علم میں، عمل میں، تقوی میں. علم کا سمندر تو تقوی کے پہاڑ. اتنا بڑا آدمی، لیکن وہ حضرت فضیل بن عیاض کی خدمت میں جا کر بیٹھتے تھے. کسی نے ان سے کہا کہ حضرت آپ تو اتنے بڑے عالم ہیں کہ ساری دنیا آپ سے فیض حاصل کرتی ہے. حدیث میں آپ کی کیا شان، فقہ میں آپ کی کیا شان. آج تک دنیا کے اندر فقہ حنبلی موجود ہے. ہزاروں ہزار کروڑوں کروڑ انسان آج ان کی فقہ پر اور ان کی بصیرت کے مطابق قرآن و حدیث کے علوم پر عمل کرتے ہیں. اتنا بڑا مقام. لوگوں نے کہا کہ آپ اتنے بڑے آدمی ہیں لیکن اس کے باوجود فضیل بن عیاض کی خدمت میں آپ جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں. انہوں نے کہا ہاں میں یہاں حروف پڑھتا ہوں اور وہاں پر علوم پڑھتا ہوں. میں یہاں پر حروف اور نقوش پڑھاتا ہوں اور وہاں جا کر معانی پڑھتا ہوں. یہ ہے بھائیوں وہ چیز جس کو اللہ کہہ رہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے اللہ کے بندوں میں سے وہی ہیں جو عالم ہوتے ہیں، یعنی جو اللہ کی پہچان رکھتے ہیں. ایک ہے حروف کو جاننے والا، نقوش کو جاننے والا، کتاب کی عبارات کو جاننے والا، ترکیبوں کو جاننے والا، ظاہری عبارتوں کو پڑھنے والا، اس کی تشریحات کرنے والا. اور یہ وہ ہے جو حقیقت تک رسائی پا کر خود اللہ کو پہچاننے کا سلیقہ پیدا کرنے والا. پھر وہ اللہ کو جانتا ہے، اللہ کی صفات کو جانتا ہے اور پھر اللہ کی صفات کا اثر اس کے اندر ظاہر ہوتا ہے. اللہ کی صفات کیا؟ اللہ کی تو بہت ساری صفات ہیں. اللہ کی صفات جلالت، اللہ کی صفات رحمانیت، اللہ کی صفت ہے قدرت، اللہ کی صفت ہے عظمت، بڑائی، بزرگی، بہت ساری صفات اللہ کی. ان صفات کو جانتا ہے، ان صفات کو پڑھتا ہے، ان صفات کو سمجھتا ہے اور پھر اس پر غور و فکر کرتے کرتے اس کے دل کو
اس کا اثر مرتب ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اللہ کی صفات کو جان لیتا ہے تو اللہ کی قدرت کو جان کر وہ اللہ سے کانپنے لگتا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کا خوف آ جاتا ہے، ارے کتنے بڑی طاقت والا، کتنی بڑی قدرت والا، جلالت عظمت والا، ہیبت والا، اتنی بڑی طاقت والا، جب بار بار اس کو قرآن میں پڑھتا ہے، حدیث میں پڑھتا ہے اور جگہ پر دیکھتا ہے، دیکھ دیکھ کر وہ اللہ کی قدرتوں جلالتوں پر یقین کامل اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے اور اس کا دل اس کے اثر کو قبول کر لیتا ہے، تو پھر بھائی وہ اللہ سے ڈرنے والا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اور صفات کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ صفات تو بہت ہے اللہ کی، ان میں سے ایک صفت اللہ کی جلالت، عظمت، طاقت، قدرت، یہ اللہ کی صفات۔ ان صفات کا اثر اس پر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے اندر خشیت و خوف پیدا ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیتے ہی اس کے اوپر ڈر طاری ہو جاتا ہے۔ جب یہ خوف آ جاتا ہے تو اس کا سب سے بڑا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ نیکیوں میں پیچھے نہیں رہتا۔ دوسرا اثر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ گناہوں کے قریب نہیں جاتا۔ یہ ہے عالم کی تعریف، جو اللہ کو پہچانے اور اللہ کی صفات کو پہچانے اور ان صفات سے استفادہ کرے اور اس کا اثر اس کا دل قبول کر لے اور اس کے اثر کی وجہ سے وہ گناہوں کے قریب نہ جائے اور نیکیوں میں آگے بڑھتا چلا جائے۔ معلوم ہوا اس کو شریعت کہتی ہے عالم۔ اگر خالی حروف پڑھ لیا، نقوش پڑھ لیا، بیان کرنا جان لیا، بہترین الفاظ یاد کر لیا، اس سے کچھ ہونے جانے کا نہیں، وہ عالم نہیں ہوا۔ میں نے آج کچھ لوگوں کو ایک مثال دی، ایسی کسی بات کے آ جانے پر کچھ حضرات آئے تھے، ان کی خدمت میں مثال میں نے پیش کی۔ میں نے کہا دیکھو، اگر کسی آدمی کو، بیمار کو، ایک ڈاکٹر صاحب دوائیوں کے نام لکھ کر دیتے اور وہ ان کو رٹ لے، کیا کرے؟ رٹ لے، اچھا یاد کر لے اور بہترین لب و لہجے میں ان دوائیوں کے نام کھڑے ہو کر لوگوں کے سامنے بیان کرنے لگے۔ لوگ واہ واہ کہنے لگے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، کیا یاد ہے بھائی اس کو۔ شوگر کی کتنی دوائیاں؟ اس نے کہا 50 دوائیاں، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5، نمبر 6، نمبر 7، نمبر 10، نمبر 20، نمبر 30، نمبر 40، نمبر 50۔ لوگوں نے کہا واہ 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 واہ۔ اس کو یاد دلا دیا گیا بی پی کی کتنی دوائیاں؟ اس نے کہا کہ 60 دوائیاں، اور یہ کمپنی نے یہ دوا جاری کی ہے، فلاں کمپنی نے فلاں دوا جاری کی ہے، فلاں کمپنی نے یہ دوا جاری کی ہے۔ اتنی دوائیاں ہیں، کمپنیوں کے نام بھی اس کو یاد ہو گئے، دوائیوں کے نام بھی اس کو یاد ہو گئے۔ اس نے رکھ لیا۔ اسے خود بی پی کی بیماری بھی ہے، اسے شوگر کی بھی بیماری ہے، لیکن کیا شوگر کی دوائیوں کے نام یاد کر لینے سے شوگر کی بیماری کا علاج ہو جائے گا؟ بی پی کی بیماری کے لیے کیا بی پی کی دوائیوں کی فہرست اگر اچھی طرح یاد کر کر ایک بڑے مجمع میں آ کے سنا دے تو بیماری ختم ہو جائے گی؟ یہ مثال اچھی طرح یاد رکھیں، خاص طور پر طلبا سے عرض کروں گا، آپ لوگ بھی اتنا ہی کر رہے ہیں، آپ لوگ بھی اتنا ہی کر رہے ہیں کہ جیسے ایک بیمار کو، جسے شوگر کا مرض ہو یا جسے اور کوئی مرض ہو، وہ ڈاکٹروں سے
سے دوائیوں کے نام لے کر ان کی کمپنیوں کے نام بھی لکھ کر اس کو پڑھ کر سنا دے، اور یہ بھی سنا دے یہ دوا ہے، اس کے اندر یہ چیزیں مرکب ہیں، لکھا ہوتا نا بوتل پر بھی اس پر ایک دوا ہے، دوا میں کیا کیا ہے، اس کے اندر کون سی چیزیں مکس ہیں وہ بھی یاد ہو گئی اسے۔ ماشاء اللہ فر سنا رہا ہے، شوگر کی بیماری کی 50 دوائیاں، یہ ٹیبلٹ، وہ انجیکشن، وہ کیپسول اور وہ چیز اور یہ اور وہ رکھ لیا اور بہترین انداز میں سنا دیا، یا اسی طریقے پر اور بیماریوں کی دوائیاں یاد کر کے سنا دیا۔ لیکن بھائیوں 1000 بار بھی اگر وہ پڑھ لے لیکن اس کی بیماری میں 1% کا بھی کوئی فرق نہیں آئے۔ اسی طرح اگر ہم قرآن و حدیث کے اندر پڑھتے چلے جائیں، صبر پڑھیں، شکر پڑھیں، خوف پڑھیں، عشق الہی پڑھیں، محبت الہی پڑھیں، اور خشوع پڑھیں، خضوع پڑھیں، انابت کے بارے میں پڑھیں، تواضع کے بارے میں پڑھیں، اور اس کے علاوہ تکبر کی بیماری کے بارے میں پڑھیں، اور مختلف قسم کے اور گناہوں کے بارے میں پڑھیں، اور ہم کو اچھی طرح یاد ہو جائے، اور اس کے اوپر تقریروں پر تقریریں رکھ لیں، خوف پر تقریر، خشیت پر تقریر، اور خشوع پر تقریر، انابت پر ایک تقریر، نماز پر ایک تقریر، عشق الہی پر ایک تقریر، اور چیزوں پر تقریر، اس کا سب کچھ کر بہترین انداز سے ہم نے تقریر کر ڈالی۔ بھائیوں خدا کی قسم کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جیسے وہاں پر دوائیوں کے یاد کر لینے سے بیماری نہیں جاتی، یہاں بھی اس طرح رکھ لینے سے آپ کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ طلبا سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ طلبا کے لیے خاص طور پر عرض کر رہا ہوں، تقریریں ہم کرتے ہیں، لیکن بھائی تقریر میں ہم نے کہا محبت الہی کی تقریر، لیکن محبت الہی کا ٹیبلٹ جب تک نہیں کھائیں گے اس وقت تک آپ کے اندر کوئی چیز نہیں آئے گی۔ خوف الہی کا انجیکشن جب تک نہیں دیں گے آپ کی بیماری بے خوفی کی نہیں جائے گی۔ آپ کے اندر اگر دنیا کی محبت کی بیماری لگ رہی ہو تو آپ جب تک اللہ کی محبت کا ٹیبلٹ کھا کر وہ دنیا کی بیماری، دنیا کی محبت کی بیماری باہر نہیں نکالیں گے، وہ نہیں جانے گی۔ اس کے لیے آپ کو یہ ٹیبلٹ کھانا ہوگا، کبھی انجیکشن لگانا ہوگا، اور کبھی آپریشن کرانا ہوگا، اور مختلف قسم کے تدبیروں کو اختیار کرنا ہوگا، تب جا کر وہ چیزیں انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، ورنہ دوائیوں کے رکھ لینے سے کسی کا علاج نہیں ہو سکتا۔ یہ نقطہ سمجھ میں آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ یہیں سے ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ شریعت میں عالم کسے کہتے ہیں؟ جو یہ دوائیاں کھا لیتا ہے۔ رکھ لینے والے کا نام شریعت میں عالم نہیں، پڑھ لینے والے کا نام عالم نہیں، تقریر کرنے والے کا نام عالم نہیں، بلکہ عالم وہ ہے جو قرآن و حدیث میں بیان کردہ تمام چیزوں کے بارے میں وہ ان چیزوں کو اختیار کرے جن کو اختیار کرنا ہے، ان چیزوں سے بچے جن سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جب ایسا کرے گا تو اگرچہ وہ بہت بڑا پورا عالم فاضل نہ ہو، لیکن پھر بھی شریعت کی نگاہ میں وہ کیا ہوگا؟ عالم کہلائے گا، کیونکہ وہ اللہ کے اس قانون کے مطابق زندگی کر رہا ہے جس کو اللہ نے اللہ کے رسول کے ذریعے ہم نے پیش کیا۔ جب آپ نے یہ سمجھ لیا تو میں میری ہی کتاب سے کچھ اقوال سنانا چاہتا ہوں۔ میری کتاب ہے منصب افتاء، اہمیت اور ضرورت اور اس کے شرائط و آداب۔ یہ ابھی تک چھپی تو نہیں ہے لیکن تیار ہے۔ اس کے اندر میں نے علماء کی تعریف کے اندر لکھے ہوئے بعض بزرگوں کے اقوال جمع کیے ہیں۔ جناب مفتی کیسا ہونا چاہیے، مفتی کا منصب پر فائز ہونے والے کے لیے صفات کیا ہے،
اس میں تو پوری بحث ہے، لیکن یہاں پر ایک دو صفحے آپ کو سناؤں گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو خط لکھا، تو اس کے اندر یہ بھی لکھا ان الفقہ لیس بکثرت السرد وسعۃ الحذر وکثرت الروایہ وانما الفقہ خشیۃ اللہ۔ یہ حضرت عمر بن خطاب کے الفاظ ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے فقہ یعنی علم بہت بولنے کا، بکواس کرنے کا، کثرت سے روایت کرنے کا نام نہیں ہے۔ مشہور ہے نا ملا عام باشد کے چپ نہ شبد، ملا عام باشد کے چپ نہ شبد، وہ بول رہا ہے، یہ بول رہا ہے، وہ بول رہا ہے، یہ بول رہا ہے، بول رہا ہے، اس کا نام علم نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں بہت بولنے کا نام علم نہیں، بہت بکواس کرنے کا نام علم نہیں، کثرت سے روایت کرنے کا نام علم نہیں، بلکہ علم تو اللہ سے خوف و خشیت کا نام ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ دوسرے صحابی، انہوں نے فرمایا الا اخبرکم بالفقیہ کل الفقیہ، انہوں نے کہا میں تم کو بتاؤں کہ پورا فقیہ اور عالم کون ہوتا ہے، صحیح معنی میں عالم اور فقیہ کون ہوتا ہے، میں تم کو بتاؤں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا وہ ہوتا ہے فقیہ، وہ عالم جو لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کرے، انہیں اللہ کی معصیت میں چھوٹ نہ دے۔ خبردار، اس علم میں کوئی خیر نہیں جس میں سمجھداری نہ ہو، اور اس علم میں کوئی خیر نہیں جس میں تقویٰ نہ ہو، اور وہ پڑھنا کوئی پڑھنا نہیں جس میں تدبر نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں، اس میں جملہ بھی ہے کہ وہ فقہ یعنی علم نہیں جس میں تقویٰ نہ ہو، جس میں ڈر نہ ہو، جس میں خوف و خشیت نہ ہو، وہ کوئی علم نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود، وہ تیسرے صحابی کا ذکر میں نے کیا ہے، ان سے منقول ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا ليس العلم للمرء بكثرة الرواية ولكن العلم الخشية، انہوں نے کہا آدمی کا علم کثرت روایت سے نہیں ہے، بلکہ علم تو خشیت کا نام ہے، ڈرنے کا نام۔ تابعین میں سے حضرت امام مجاہد بہت بڑے زبردست محدث اور فقیہ گزرے، بہت سے صحابہ کے شاگرد، ان کا قول ہے انما الفقیہ من یخاف اللہ عز وجل، عالم اس کو کہتے ہیں جو اللہ کا خوف رکھتا ہے۔ معلوم ہوا جو اللہ کا خوف نہیں رکھتا اس کو شریعت میں عالم ہی نہیں کہتے۔ حضرت امام فضیل بن عیاض، ابھی ان کا ذکر میں نے کیا تھا، ان کا قول ہے، بہت بھاری قول ہے، عجیب قول ہے، اس کے عربی الفاظ بھی بہت اچھے ہیں، اسے اس کو بھی پڑھتا ہوں، اس لیے کہ ماشاءاللہ یہاں علماء بھی موجود۔ انہوں نے کہا ان الفقیہ الذی انطقته الخشیہ واسکتته الخشیہ ان قال قال بالکتاب والسنہ وان سکت سکت بالکتاب والسنہ، کہتے ہیں فقیہ وہ ہوتا ہے، فقیہ کے معنی عالم وہ ہوتا ہے کہ جب وہ بولتا ہے تو اللہ کا ڈر ہی اسے مجبور کرتا ہے بولنے پر، جب وہ خاموش ہوتا ہے تو اللہ کی خشیت ہی ہے جو اسے مجبور کرتی ہے خاموش رہنے پر۔ کیا عجیب جملہ ہے، ان الفقیہ الذی انطقته الخشیہ واسکتته الخشیہ، بولنے پر مجبور کرتی ہے تو بھی اللہ کے ڈر سے بولتا ہے، یعنی اللہ نے حکم دیا ہے بولو، میں
خاموش نہیں رہ سکتا. اللہ کا حکم ہے بولنے کا، ڈر کے مارے بولتا ہے، امر بالمعروف کرتا ہے، نہی عن المنکر کرتا ہے، کسی کو روکتا ہے، کسی کو ٹوکتا ہے. یہ کیوں کرتا ہے؟ اللہ کا ڈر ہے اس کے دل کے اندر، اس لیے کرتا ہے. اور اگر کہیں خاموش رہتا ہے وہ بھی اللہ کے ڈر ہی سے، غیبت سے زبان کو روکتا ہے، جھوٹ سے زبان کو روکتا ہے، برائی سے زبان کو روکتا ہے. اگر خاموشی ہے وہ بھی اللہ کے ڈر سے، اگر بولتا ہے وہ بھی اللہ کے ڈر سے. اور آگے کہتے ہیں اگر وہ کچھ کہتا ہے تو کتاب و سنت کی روشنی میں کہتا ہے، اگر خاموش رہتا ہے تو وہ بھی کتاب و سنت کی روشنی میں خاموش رہتا ہے. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کتنے بڑے تابعی ہیں معلوم ہے آپ کو. انہوں نے فقیہ کی تعریف یہ کی ہے کہ ورع و تقوی کا حامل اور خوف آخرت سے لبریز ہو، اس کو کہتے ہیں عالم. حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں کہ حضرت ایوب نے فرمایا کہ میں نے حسن بصری سے سنا، وہ فرما رہے تھے کہ میں نے کبھی کسی فقیہ کو نہیں دیکھا. فقیہ تو وہ ہے جو دنیا کی عبادت زہد اختیار کرے، آخرت کی جانب رغبت کرے، عبادت کا عادی ہو، سنت کو مضبوط تھامے، اس کو کہتے ہیں عالم. انہی سے ایک بات میں ہے کہ انہوں نے کہا جب ان سے کسی نے ایک مسئلہ پوچھا اور اس نے کہا کہ حضرت اس کا کیا مسئلہ ہے، انہوں نے کہا یہ مسئلہ ہے. اس نے کہا میں نے فلاں فقیہ سے پوچھا تو انہوں نے تو یوں کہا. تو حسن بصری کہنے لگے هل رأيت فقيها بعينك، کیا تم نے اپنی آنکھوں سے کبھی کسی فقیہ کو دیکھا ہے؟ انما الفقيه الزاهد في الدنيا البصير بدينه المدافع على عبادة ربه. فقیہ تو اس کو کہتے ہیں جو دنیا میں زہد اختیار کرتا ہے، دینی امور کی بصیرت رکھتا ہے، اللہ کی عبادت پر مداومت اور ہمیشگی کرتا ہے. معلوم ہوا اس کو کہتے ہیں اصل میں عالم، جس کے اندر یہ صفات پائی جائے، عبادت اس کے اندر ہو، تقوی اس کے اندر ہو، خوف و خشیت اس کے اندر ہو، اعمال اس کی شریعت کے مطابق ہو، گناہوں سے بچنے والا ہو، زہد اختیار کرنے والا ہو. جو آدمی اس طرح کا ہو اسی کو دراصل کہا جاتا ہے عالم. اور جس کے اندر یہ صفات موجود نہ ہو وہ ظاہری قسم کا عالم ہے، حقیقی معنی میں اس کو عالم شریعت کے اندر نہیں کہا جاتا. یہ تمام فقہا کے، بڑے بڑے صحابہ کے، فقہائے کرام کے، تابعین کے اقوال میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے ہیں، جس کے بعد بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن کی اس آیت کے اندر جو اللہ نے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے خوف کھانے والے، اللہ سے خشیت رکھنے والے وہی ہیں جو عالم ہے، یعنی جو اللہ کی پہچان رکھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں اس کے مطابق، قرآن و حدیث کو پڑھتے ہیں، اس کے مطابق زندگی کرتے ہیں. ان کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، اس لیے وہ نیکیوں پر، عبادتوں پر مداومت کرتے ہیں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھتے ہیں. ان کی نگاہ محفوظ ہوتی ہے، ان کی زبان محفوظ ہوتی ہے، بولتے ہیں تو ڈر کے بولتے ہیں، خاموش رہتے ہیں تو بھی ڈر کے خاموش رہتے ہیں. ارے نہیں یہ نہیں بولنا ہے، یہاں آنکھ اٹھاؤں کہ نہ اٹھاؤں. آنکھ اٹھاتے بھی ہیں تو اللہ کے خوف سے اٹھاتے ہیں کہ اللہ نے کہا دیکھو اس لیے دیکھتے. اگر کہیں آنکھوں کو نیچے رکھتے ہیں تو بھی اسی لیے کہ اللہ نے کہا ہے کہ جھکا لو اپنی آنکھوں کو. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، لہذا وہ اپنی آنکھوں کو جھکا دیتے ہیں. سنتے ہیں تو اللہ کے ڈر سے، اور اگر کبھی نہیں سنتے تو بھی اللہ کے ڈر سے. ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ کے ڈر سے، اگر ہاتھوں کو بند کر لیتے ہیں تو اللہ کے ڈر سے.
زبان کھولتے ہیں اللہ کے ڈر سے، زبان بند رکھتے ہیں تو اللہ کی خشیت سے۔ یہ ہے تعریف عالم ربانی کی، جس کا یہاں پر اللہ نے ذکر کیا۔ لہذا خوف اور خشیت اسی وقت ہمارے اندر پیدا ہوگا جبکہ ہم صحیح معنی میں عالم بننے کی کوشش کریں گے۔ اور اگر صرف پڑھ پڑھ کے چلے جائیں گے تو ماشاءاللہ پڑھ پڑھ کے جانے والے تو کیا بات ہے، سند تو بہت سستی ہے آج کے زمانے میں، سند بہت سستی ہے۔ آئے چند سال تک پڑھا، اس کے بعد میں سند مل گئی اور چلا گیا، لیکن اس نے کبھی اس بات کی بھی کوشش کی کہ میں نے قرآن و حدیث میں جو پڑھا، جو صفات نیک بندوں کے قرآن میں بیان کیے، ان کو میں نے اپنے اندر پیدا بھی کر لیا۔ اللہ نے قرآن میں کتنی جگہ پر نیک بندوں کا تذکرہ، مومنوں کا تذکرہ، ان کی صفات کا تذکرہ کیا۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون۔ یہ صفات کیا ہمارے اندر پیدا ہو گئی؟ صبر پیدا ہو گیا، تقویٰ پیدا ہو گیا، محبت الہی پیدا ہو گئی، خشیت پیدا ہو گئی۔ ظاہر بات ہے یہ تو صرف پڑھ لینے سے نہیں پیدا ہو جاتا، اس کی مثال میں دے چکا ہوں، سمجھا چکا ہوں۔ دوائیوں کی فہرست یاد کرنے سے بیماری نہیں جاتی، نہ قوت و طاقت آتی ہے۔ ایک صاحب حکیم صاحب کے پاس چلے گئے اور حکیم صاحب سے انہوں نے کہا کہ میرے اندر بڑی کمزوریاں ہیں، چند حلوے آپ دکھا دیجیے۔ انہوں نے کہا دیکھو بھائی، جالینوس اور وہ فلاں، وہ ماجور، وہ جوانش جالینوس، اور یہ وہ ماشاءاللہ حلووں پر حلوے دکھا دیے، لمبی فہرست تیار ہو گئی۔ انہوں نے اس کی تعویذ بنا کر گلے میں ڈال دی، تعویذ بنا کر گلے میں ڈال دی، یا یہ کہ انہوں نے اسے رٹ لیا، یہ حلوہ وہ حلوہ، وہ حلوہ وہ حلوہ وہ حلوہ، ہمدرد کا حلوہ، فلاں کا حلوہ، ساری فہرست یاد کر لی۔ کیا قوت آ جائے گی؟ کبھی نہیں آئے۔ تو قوت کے آنے کے لیے حلوہ کھانا ہوگا، اور اگر اپنے اندر بیماریاں ہیں تو اس کے لیے بھی دوائیوں کا استعمال کرنا ہوگا۔ نہ دوائیوں کی فہرست یاد کرنے سے بیماری جاتی ہے، نہ حلووں کی یاد کر لینے سے قوت و طاقت آتی ہے۔ بالکل اسی طریقے پر سمجھ لو کہ یہ ایک مستقل محنت ہے۔ مدارس کے اندر اب جو ہم پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں، وہ تو فہرستیں یاد ہو رہی ہیں، صرف کیا ہو رہی ہے؟ فہرستیں یاد ہو رہی ہے۔ ہاں بھائی سناؤ، سبق سنا دیا، تقریر سناؤ، تقریر سنا دیا، یہ سناؤ، سنا دیا، لیکن جیسے کبھی بھی قیامت تک حلووں کی فہرست یاد کرنے سے قوت نہیں آ سکتی، دوائیوں کی فہرست یاد کرنے سے بیماری نہیں جا سکتی، اسی طریقے پر اس طرح یاد کر لینے سے اور سنا دینے اور سن لینے سے کبھی بھی یہ نہ قوت و طاقت آ سکتی ہے روحانی، اور نہ بیماریاں جا سکتی ہیں روحانی۔ اگر روحانی قوت آنا ہے یا روحانی بیماریوں کا ازالہ کرنا ہے تو ان ساری چیزوں کو اپنے اندر لانا ہوگا۔ جب لانا ہوگا تو کیسے لائیں گے؟ ایک پروسیجر ہے ہر چیز کا، بغیر پروسیجر کے تو اللہ نے دنیا کی بنائی۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ نے دنیا کتنے دنوں میں پیدا کی؟
کیا کہتا ہے قرآن؟ نہیں معلوم؟ 6 دنوں میں 6 ایام اللہ نے 6 دنوں میں پیدا کیا. اور ابن عباس کہتے ہیں یہاں دن سے مراد ہمارا دن نہیں ہے، یہ اللہ کے یہاں کا دن ہے، اور اللہ کے یہاں کا ایک دن 1000 برس کے برابر ہے. اب وہ 1000 کے برابر ایک دن تو 6 دن کتنے ہوئے؟ 6000 برس. حالانکہ اللہ تو بڑی طاقت اور قدرت رکھتے ہیں، اسی طاقت کا تو اللہ نے خود ذکر کیا ہے کہ جب میں ارادہ کرتا ہوں کسی کام کا تو میں کن کہتا ہوں وہ ہو جاتی ہے. لیکن اللہ نے ایک پروسیجر رکھا ہے، دنیا کا ایک نظام رکھا ہے، اس نظام کے تحت کائنات چل رہی ہے. ہاں قدرت اللہ کی بہت کچھ ہے، لیکن جہاں اللہ کی قدرت ہے وہاں پر حکمت بھی ہے. ایک پروسیجر ہے، ایک طریقہ کار ہے، ایک اصول ہے، ایک انداز ہے، اس کے مطابق کام ہوتا ہے. لہذا اس کے مطابق آپ کو دنیا کے اندر کام کرنا پڑے گا. آپ کو اگر اپنے اندر یہ چیز پیدا کرنی ہے جس کا اللہ نے ذکر کیا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سے علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، یعنی علم کا یہ فائدہ آپ کے اندر پیدا ہونا ہے کہ خشیت پیدا ہو جائے. تو پھر آپ کو وہ دوائیاں کھانی پڑے گی، وہ پروسیجر اختیار کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو ذرا دبانا پڑے گا، کڑوی کڑوی دوا کھانی پڑے گی. جب یہ ہوگا تبھی یہ چیز حاصل ہو سکتی ہے. مجھے ایک بات یہاں پر یاد آ رہی ہے، وہ یہ کہ خشیت کا جو لفظ بنایا گیا ہے یہ عربی کے ایک محاورے سے بنایا گیا ہے، اور وہ ہے شجرۃ خاشیہ. شجرۃ خاشیہ لفظ ہے خاشیہ، اسی سے خشیت بنا ہے. اور شجرہ کے معنی آپ جانتے ہیں کہ اس کے معنی ہے درخت. شجرہ درخت، خاشیہ کے معنی ہے سوکھا. علماء نے عجیب نقطہ لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ جب بندے کے اندر خشیت آتی ہے تو اس خشیت کی وجہ سے اس میں سوکھا پن آ جاتا ہے. ڈرتے ڈرتے گھبراتے گھبراتے اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ سوکھا پن آ جاتا ہے. یعنی اس کے اندر یہ ہے کہ جیسے درخت سوکھ جاتا ہے اسی طریقے پر وہ بھی سوکھنے لگتا. لیکن ہمارے اندر یہ صفت نہیں پیدا ہوئی. معلوم ہو رہا ہے کہ ہمارے اندر بڑی کمیاں موجود ہیں، اور اس سے مراد ہے دل کے اندر یہ بات کا پیدا ہونا، دل کے اندر اس کیفیت کا پیدا ہونا. یہ اسی وقت میں ہوتا ہے جب اس کے لیے محنتیں کی جاتی ہیں. بھائیو بزرگوں، یہ آیت کی روشنی میں آپ کے سامنے مختلف باتیں 3 ہفتوں سے میں پیش کر رہا ہوں، اس بات کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہ ہمارے اندر وہ علم آئے جو علم کے اللہ کو مطلوب ہے. وہ علم نہیں جو علم اللہ کو مطلوب ہے، وہ علم نہیں جو اللہ کے رسول کو مطلوب نہیں. یہی تو وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا. اور یہ بھی دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. اے اللہ میں ایسا علم چاہتا ہوں جو نفع دینے والا ہے، اس علم سے میں پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہیں دینے والا ہے. دوائیاں رکھ کے بیٹھے ہیں، کیا فائدہ؟ ارے کھا کے دیکھ تب فائدہ ہوگا. دوائیوں کا انبار لگانے سے کیا فائدہ ہوگا؟ ہمارے پاس کتابوں کا انبار، کتابوں کے علوم کا انبار، اس کے اندر لکھی ہوئی بہت سی چیزیں یاد کر کے اس کا انبار، لیکن کبھی ہم نے اسے کھائے. حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدموں کی ایک بات یاد آ رہی ہے، جس کو حضرت مولانا حکیم اختر صاحب
نور اللہ مرقدہ نے پیش کیا. وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت ایک کار میں بیٹھ کر جا رہے تھے, کہیں جانا تھا, اور جدہ میں یہ واقعہ پیش آیا تھا. جدہ میں کار میں بیٹھ کر کہیں جا رہے تھے, پیٹرول ختم ہو گیا, تو ڈرائیور صاحب کار کو جو ہے کسی پیٹرول پمپ کی طرف لے کے چلے گئے. جب وہاں پیٹرول پمپ میں گئے تو وہاں پر کیو لگی ہوئی ہے, کچھ کاریں ہیں, کچھ بسیں ہیں, کچھ اور چیزیں ہیں, اور انہی کے ساتھ میں یہ بھی دیکھا کہ ایک بہت بڑا ٹینکر بھی ہے جس کے اوپر ہزاروں گیلن پیٹرول بھرا ہوا ہے. دیکھا ہوگا نا, یہاں بھی ہے بہت بڑے بڑے جو ہے ٹینکر ہوتے ہیں, اس کے اندر پیٹرول بھرا ہوا ہوتا ہے, اور اس میں پیٹرول ہے بھرا ہوا ہے, وہ بھی کیوں میں لگا ہوا ہے. چھوٹی چھوٹی کاریں, اس میں اتنا بڑا چھوٹی چھوٹی کاریں ہیں, اور اسی کے درمیان میں بہت بڑی شخصیت کھڑی ہوئی ہے, ٹینکر والی شخصیت. حضرت نے اسے دیکھا تو حضرت کا مزاج یہ تھا کہ ہر بات میں سے کوئی نہ کوئی بات عبرت کی, نصیحت کی نکالتے. جہاں بھی جاتے تھے ہم نے دیکھا, بارہا دیکھا, سمو دفعہ دیکھا, ہر چھوٹی بڑی بات پر کوئی نہ کوئی تبصرہ, کوئی نہ کوئی بات فرما دیا کرتے. تو حضرت نے اسے دیکھا تو فرمایا, اپنے ساتھ جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے اس میں حضرت حکیم اختر صاحب بھی موجود تھے, انہوں نے اس کو روایت کیا ہے. کہتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو کتنی بڑی عبرت کی بات اس سے نکلتی ہے کہ جیسے ہم لوگ یہاں پر کیوں میں کھڑے ہوئے ہیں پیٹرول لینے کے لیے, وہیں پر ایک بہت بڑا ایک ٹینکر بھی کھڑا ہوا ہے جس کی پشت کے اوپر ہزاروں گیلن پیٹرول بھرا ہوا ہے. لیکن وہ عاجز ہو گیا, محتاج ہو گیا, وہ بھی ہماری طرح پیٹرول ٹینک میں آ کر کیوں میں کھڑا ہو گیا. اگر یہ کہنے لگے نہیں مجھے بڑی شرم آتی ہے, میں کیسا جاؤں, میں تو اتنا بڑا ہوں, چھوٹی چھوٹی کار ہے, ان کے سامنے میں کیوں میں جا کے کھڑا ہوں, میری شان ہے. اگر یہ کہے تو کیا کبھی بھی وہ چلنے کے قابل بن سکتی ہے؟ نہیں, وہ کھڑی کے کھڑی رہے. حضرت نے فرمایا کہ اسی طریقے پر کسی بڑے بڑے عالم کو کبھی جس کا علم اوپر سے نیچے تک بھرا ہوا ہو, اسے بھی کبھی کسی شیخ کے پاس جانا پڑتا ہے. عالم صاحب, محدث صاحب, فقیہ صاحب, مجتہد صاحب, ایسے صاحب, ویسے صاحب, کیسے بھی صاحب ہو, جیسے یہاں پر اتنا بڑا یہ ٹینکر کھڑا ہوا ہے, محتاج بن کر اسی طریقے پر کھڑے ہونا پڑتا ہے. اس کے بعد میں فرمایا کہ دیکھو, اور ایک بات وہ یہ ہے کہ جب تک یہ اوپر ہے اس کا پیٹرول, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے, گاڑی نہیں چل سکتی. ہاں, اگر چند قطرے بھی اگر اس کے انجن کے اندر ڈال دیے جائیں تو پھر یہ گاڑی چلنا شروع ہو جاتی ہے. تو معلوم ہوا کہ اوپر رکھا ہوا علم اگر اندر نہ پہنچے انجن میں, زبان پر علم ہے, دماغ میں علم ہے, ادھر ادھر علم ہے, لیکن وہ دل کے اندر نہیں پہنچا ہے, اس کے چند قطرے دل کے اندر پہنچا دیے جاتے تو پھر یہ دین کی گاڑی چلنے لگتی. جیسے کہ پیٹرول کا اتنا بڑا ٹینکر بغیر اندر انجن کے اندر ڈالے ہوئے چل نہیں سکتا, اسی طریقے پر کوئی بڑے سے بڑا عالم بھی علم کا دریا ہو, سمندر ہو, لیکن اس کے دل کے اندر وہ چیز نہ پہنچے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں. بڑی اچھی بات فرمائی, عبرت انگیز بات ہے, ہم سب کے لیے اس کے اندر عبرت ہے. ہم سب کو محنت کرنی چاہیے کہ وہ علم کے قطرے ہمارے دلوں کے اندر پہنچ جائے, عشق الہی کی آنکھ دل میں لگ جائے,
خوف الہی اندر پہنچ جائے، خشوع و خضوع اندر پہنچ جائے، ہمارے دل کی کایا پلٹ ہونے لگے، تب جا کر اس کا فائدہ محسوس ہوتا ہے، ورنہ تو بھائی زبان پر علم ہوگا۔ مولانا روم نے کہا کہ علم بر تن زمین مارے شبد، علم بر دل، علم بر علم کیا ہے یاد آیا، علم بر تن زمین مارے شبد، علم پر دل زمین یارے شبد۔ کہتے ہیں علم پر تن کے معنی جسم، زبان، جسم، علم دل تن پر رہے، جسم پر رہے، مارے شبد، مار کہتے ہیں فارسی میں سانپ کو، یہ علم تیرے لیے قیامت میں سانپ بن جائے گا، سانپ کی طرح آ کر ڈسے گا، وہ علم تجھے کہے گا میں ہی ہوں تیرا علم، پڑھتا تھا عمل نہیں کرتا تھا، پڑھتا تھا لیکن گناہ کرتا تھا، بہت کچھ پڑھتا تھا لیکن عمل نہیں کرتا تھا، گناہ پر گناہ کرتا تھا، چھپ چھپ کر گناہ کرتا تھا، نماز کے بارے میں پڑھتا تھا لیکن نماز چھوڑ دیا کرتا تھا، گناہ کے بارے میں پڑھتا تھا لیکن گناہ چھپ چھپ کر دیا کرتا تھا، انا علم میں ہی تیرا علم ہوں، کیسے گا؟ کہتے ہیں علم برتن زمین مارے شبد، علم اگر دل میں علم اگر جب تن پر رہے، جسم پر رہے، وہ تیرے لیے مار یعنی سانپ کی شکل میں آ جائے۔ علم پر دل زمین، ہاں اگر تیرا علم تو دل کے مارے، دل میں ڈال دے، وہ دل کے اندر اتر جائے، تیری روح کے اندر اتر جائے اور اس کا فائدہ تجھے ہونے لگے، یارے شبد، پھر تو وہ تیرا دوست بن جائے گا۔ یہ ہے جو بزرگوں نے ہم سب کو سکھایا اور بتایا ہے۔ میں بھی محتاج ہوں، آپ لوگ بھی محتاج ہیں، ہم سب پڑھتے پڑھاتے ہیں لیکن ان چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگنا ہے۔ آج بھائیوں یہ سب چیزیں ایک خواب و خیال ہو کر رہ گئی ہیں، لوگ پڑھنے پڑھانے کا نظام تو رکھتے ہیں لیکن حقیقت کے اعتبار سے جس کو علم کہتے ہیں اس سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے گزارش کرتا ہوں اس آیت کی روشنی میں جو کچھ عرض کیا گیا اس کو دل کے کانوں سے سننے کے ساتھ اس پر عمل کی کوشش میں لگے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ صحیح علم عطا فرمائے، نافع علم عطا فرمائے جو دنیا میں بھی ہم کو کام آئے، آخرت کے اندر بھی کام آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کے سائے شفقت کو صحت و عافیت کے ساتھ ہم پر دیر تک قائم فرمائے اور حضرت کے گفتگو کے لفظ کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ یہ تو حضرت کے لیے چند باتیں تھی، لیکن ہم سب جو بھی یہاں موجود ہیں ایسے حقائق اور ایسی سچائیاں، ایسا لاجواب کتاب سننے کے بعد سوچیں کہ ہم پر کیا حق بنتا ہے اور اس حق کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ آرزوئیں خون ہو، حسرتیں پامال ہو، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے، اسی لیے مضبوط ارادہ کریں۔ جو بھی ہو اس بیان میں ایک ایک لفظ کو یاد رکھنا ہے، عمل کرنا ہے اور اس کو اپنی روح اور قلب کا حصہ بنانا ہے۔ اس کا مضبوط ارادہ رکھیں۔ اگر مضبوط ارادہ کریں گے، نیت کریں گے واقعے پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بھرپور مدد فرمائیں گے اور راستے کھلتے چلے جائیں گے۔ جو باتیں مشکل اور بہت ہی